سلمان بھائی تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے میری شادی کے بعد مجھ سے ایک سوال کیا تھا. میں تحدیث نعمت کے لیے آپ سے عرض کر دوں، ابھی چند مہینے پہلے میری شادی ہوئی تھی. سلمان بھائی نے انٹرویو لیا، اس میں ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ نے یہ جو شادی کی ہے اور بڑی سادگی سے اللہ کے فضل سے میرے احباب بڑے بھائی محمد شعیب رضا رام پوری، ان کی شفقتیں، ان کی محبتیں اور ان کی کوششوں سے وہ کام منظر عام پر آیا. بڑی سادگی سے وہ نکاح کیا گیا. شاید آپ نے بھی نیٹ کے ذریعے وہ دیکھا ہو، کم از کم 8 لاکھ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا تھا. تو مجھ سے انہوں نے سوال کیا تھا، اس وقت میں پورا جواب نہیں دے سکا تھا. بس وہ بات میں آپ سے کہہ دوں اور اپنی جگہ لوں. انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ نے جو نکاح کیا ہے، آپ بارات میں کل 8 لوگوں کو لے کر کے گئے ہیں، یہ جذبہ آپ کے یہاں پیدا کہاں سے ہوا؟ بس یہ بات کر دوں اور میں اپنی جگہ لوں. میری جماعت کے چند لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ یار تمہیں کیا پڑی تھی یہ کام کرنے کی؟ تو میں نے ان سے یہ جواب دیا تھا اور میں نے کہا تھا شاید تم نے کسی باپ کو ابھی روتا ہوا نہیں دیکھا. میں نے باپ کو روتا ہوا دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ پر روتا ہوا دیکھا ہے اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے، میری 4 بیٹیاں جوان ہیں، میری 5 بیٹیاں جوان ہیں. میں نے ایسے باپ سے ملاقات کی ہے جس نے اپنا ذاتی مکان بیچ کر اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے اور کرائے کے گھر پر وہ رہ رہا ہے. مجھے ایسے باپ سے اتفاق ہوا ملاقات کرنے کا. تو مجھ سے یہ سوال سلمان بھائی نے کیا تھا، تو میں جب مکمل جواب نہ دے سکا تھا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جذبہ میرے دل میں جب سے پیدا ہوا جب سے میں نے اس باپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک دیے، پھر میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی. اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی اور نکاح کو بڑی سادگی سے کیا گیا. اس کے بعد میری ہی جماعت کے حافظ صاحب قبلہ ہیں، میری ہی بستی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی اس کام کو انجام تک پہنچایا. سبحان اللہ. تو مجھے پتا چلا میرے لیے سب سے بڑا سامان یہ ہوا کہ میرے اس عمل کو دیکھ کر لوگ اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. بس میرے لیے سب سے بڑا سامان یہی ہے. اور اللہ کے محبوب نے بھی ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اے لوگوں، یہ پوری دنیا برتنے کا سامان ہے اور اس میں سب سے اچھا سامان اگر نیک بیوی مل گئی تو سب سے بہتر سامان مل گیا. تمہاری اور میری نگاہوں میں بلٹ اور اسکارپیو کی عزت ہے، تمہاری اور میری نگاہوں میں جہیز کی عزت ہے، تمہاری اور میری نگاہوں میں ماروتیوں کی عزت ہے، تمہاری اور میری نگاہوں میں یہ سامان سب سے اچھے ہیں. لیکن محسن کائنات سید الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں اگر سب سے بہتر سامان تلاش کرنا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے نیک خاتون کا تلاش کر لے. سب سے اچھا سامان تجھے یہ مل جائے گا، سب سے اچھا سامان مل جائے گا. جس نے اپنے بیٹے کے لیے، جس نے اپنی بیٹی کے لیے اچھے شوہر کا انتخاب کیا، اچھے بیٹے کا انتخاب کر دیا، سب سے اچھا سامان اسے یہ مل گیا. تمہاری اور میری نگاہوں میں سامان ہے یہ، لیکن اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں سب سے بہتر سامان یہ ہے کہ نیک خاتون کا مل جانا سب سے اچھا سامان ہے. اور یہ سامان کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. ماروتیاں ختم ہو جاتی ہیں، بائکیں ختم ہو جاتی ہیں، بینک بیلنس ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نسلیں ختم نہیں ہوتی. اسے نیک خاتون ملتی ہے تو پھر وہ جھاڑو کے اوپر لڑتی نہیں ہے، پھر وہ برتن مانجنے پر لڑے گی نہیں. تیرے گھر میں آنے کے بعد وہ تیرا بھی کام کرتی نظر آئے گی، تیرے والدین کا بھی کام کرتی نظر آئے گی. اعلیٰ حضرت کے شعر پر اختتام کرتا ہوں اپنی بات کا. ہم ہاتھ پھیلاتے کب تک کون دے گا ہمیں؟ کب تک مانگیں گے؟ کب تک اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے؟ اگر مانگنا ہے تو آؤ، میرے امام کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. کون دیتا ہے دینے کو؟ موہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے یار؟ کب تک دیتا ہے؟ کب تک کھائیں گے 10-20 لاکھ روپوں کو؟ ختم ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں. اگر ایک باپ کے بھی آنسو پوچھنے کا سبب اگر ایک جوان بن گیا تو آج اگر ایک باپ کے کام بیٹا آ گیا تو کل یاد رکھنا اللہ رب العزت تجھے بغیر حساب و کتاب کی جنت الفردوس عطا. آج تو کسی باپ کے دکھوں کے ساتھ میں اس کے ساتھ تو شریک ہو جا، کھڑا ہو جا.
کل اللہ تیرے دکھوں کو دور فرما دے، اللہ تجھے جنت عطا کر دے۔ ایسے جوانوں کی ضرورت ہے، ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے میدان میں آنے کی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ کریم انہیں معاف فرمائے۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد